السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہمارے پاس سوال ہے موقع محل اور موسم کی مناسبت سے موضوع پر مسح کرنا، اس کی تفصیل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے اور کیا اس کی مدت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ موضع کا جو مسئلہ ہے مسح کرنے کا، اس کا تعلق موسم کے ساتھ نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں میں شاید مشہور ہے کہ سردی میں ایسا ہوتا ہے، آپ 12 مہینے موزے پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مسح بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، مسح کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے حالت طہارت میں یعنی وضو کی حالت میں موزے پہنے ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ موزہ خفین یعنی موٹا موزہ ہو، چمڑے کا ہو یا اون کا ہو، یا جورابین ہو جو قدرے پتلے ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں مسح جائز ہے۔ مزید یہ کہ آپ نے جس وقت مسح کرنا ہے، یعنی آپ نے فجر میں باوضو ہو کے موزے پہن لیے، اب آپ نے وضو کرنا ہے ظہر میں مثال کے طور پہ، تو جب آپ وضو کریں گے ظہر میں اور پہلا مسح کریں گے، وہاں سے آپ کا ٹائم شروع ہوگا۔ مقیم آدمی جو مسافر نہیں ہے وہ 1 دن 1 رات مسح کر سکتا ہے، مسافر آدمی 3 دن 3 رات مسح کر سکتا ہے، بشرطے کہ اسے غسل کی حاجت نہ ہو۔ اگر غسل کی حاجت ہو جاتی ہے تو 1 دن والا بھی اور 3 دن والا بھی اتار کے غسل کرے گا، موزے اتار کے غسل کرے گا۔ مسح آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے اور ہاتھ نیچے سے اوپر کو لانے، ایسے کر کے سیدھا ہاتھ گیلا کریں، پھیر دیں، سیدھا ہاتھ گیلا کریں، الٹے پہ پھیر دیں، الٹا ہاتھ گیلا کریں، سیدھے پر بھی پھیر دیں، الٹا ہاتھ گیلا کر کے آپ الٹے پہ پھیر دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ یا پھر آپ سیدھا سیدھے پر پھیر دیں گیلا کر کے ہاتھ، اور الٹا ہاتھ گیلا کر کے الٹے پر پھیر دیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو یاد رکھیں کہ اگر دین ہماری عقل اور رائے کے مطابق یا ہمارے فہم کے مطابق ہوتا، ہماری رائے میں اس میں عمل دخل ہوتا، تو موزے پر مسح اوپر نہ ہوتا بلکہ نیچے ہوتا۔ عقلی طور پر سمجھ میں آتا ہے گندا تو نیچے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا وضو ٹوٹتا کہاں سے ہے اور آپ کو وضو کس طرح کرنے کا حکم دیا۔ تو جب شریعت کے فیصلے آ جائے تو وہاں اس کو سمجھنے کے لیے عقل تو استعمال کریں گے، مگر عقل کو اس کے مخالفت میں استعمال نہیں کریں گے، پھر یہ سمجھ لیجیے۔ اسی طرح اس سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ موزہ اگر پھٹا ہوا ہو تھوڑا بہت تو کیا کریں؟ دیکھیں، تھوڑا بہت اگر پھٹا ہوا موزہ ہے تو اس پر مسح ہو جاتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اپنے طور پہ اطمینان قلب کے لیے اگر کوئی اس کو نہیں کرتا تو وہ اچھا موزہ استعمال کرے، اللہ کی توفیق سے کوئی حرج نہیں، لیکن دوسروں پر فتویٰ نہ لگائے۔ اسی طرح موزے کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ جو موزے ٹخنے سے نیچے ہیں ان پر مسح نہیں ہوتا، ان موزوں پر مسح ہوگا جو ٹخنے کو ڈھانپ لیتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیجیے، کیونکہ مسح جو ہے یہاں پر پیر دھونے کا بدل بن رہا ہے، اور پیر دھونے کا ذکر ٹخنے تک ہے۔ اگرچہ مسح کا اس سے تعلق نہیں، مگر موزے کا تعلق جو بنتا ہے ٹخنے ڈھانپے ہونے چاہیے، اس موزے پر مسح ہوگا۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا موزے اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ اہل علم نے نواقض وضو میں وضو توڑنے والی چیزوں میں موزے کے اتارنے کو شامل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اچھی عادت نہیں ہے کہ انسان مسح سے فائدہ اٹھا لے پھر موزے اٹھا کے پھینک دے، وہ بولے کہ میرا وضو ہو گیا۔ یہ کوئی عجیب سی حرکت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے امام اور پگڑی پر مسح کیا، پگڑی اتار دی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سر پر مسح کیا، سر منڈوا دیتا ہے تو کوئی فتویٰ نہیں ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، مسح اس کا برقرار ہے، وضو اس کا برقرار ہے۔ تو اسی طرح موزے اتارنے کے بعد بھی وضو اس کا برقرار ہے، مگر کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ مسح کر کے فائدہ اٹھا لے پھر موزے اتار کر پھینک دے اور کہہ لے جی میرا تو فائدہ ہو گیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، استحلاء کے زمرے میں آتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی ان آسانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔